آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ برا وقت پوچھ کر نہیں آتا، لیکن اس کا برا وقت اس سے پوچھ کر ہی آیا تھا۔ بھائی اس نے اپنی شادی کی تاریخ خود جو طے کی تھی، لاہور کا عظیم، جو شادی کا لڈو کھا کر 1 ماہ سے زیادہ نہیں جی سکا۔ توسہ شریف کے عبدالرؤف کا قتل اگر ابھی تک نامعلوم ہے تو عظیم کے قتل کا یقین کی حد تک شبہ زندگی کی ہمسفر بننے کی دعوے دار شازیہ پر ہی ہے، جو زندگی ہی چھین کر کسی اور کی ہمسفر بن گئی ہے۔ شادی وہ بندھن ہے جس میں سمجھوتا ناگزیر ہے، کیونکہ 2 انسان ہر بات پر متفق نہیں ہو سکتے، لیکن جب میاں بیوی بلا وجہ جھگڑنے لگیں تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ لاہور کے عظیم کو بھی یہ کالک شازیہ سے شادی کے اگلے دن ہی نظر آ گئی تھی، تاہم وجہ اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ یہ ایک ارینج میرج تھی اور دونوں کے گھر والوں نے طویل بات چیت کے بعد ایک دوسرے کو قبول کیا تھا، لہٰذا یہ سوچنے کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ ایسا ہوتا تو شازیہ یا اس کے گھر والے پہلے ہی منع کر دیتے۔ اس کے باوجود شازیہ اٹھتے بیٹھتے عظیم کے کانوں میں یہی زہر گھولتی رہتی کہ اس نے یہ شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ عظیم وجہ پوچھتا تو وہ باقاعدہ لڑائی شروع کر دیتی۔ معاملے کی خرابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شادی ہوئے صرف 1 ماہ ہوا تھا، مگر شازیہ نے بیشتر دن میکے میں گزارا۔ طنزیہ باتیں، تنقیدن باتیں ہم پر کرتی تھی اور ہر وقت وہ مطلب نہ اسی موڈ میں رہتی تھی۔ تو لڑکے نے دیکھا کہ چلو میری بیوی ہے، نکاح ہوا ٹھیک ہو جائے گی آہستہ آہستہ، پھر زیادہ تر وہ اپنے ماں باپ کے پاس رہی مکلاوے کے بعد۔ نئی نویلی دلہن کے روٹ کر میکے چلے جانے پر عظیم بہت افسردہ تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ شادی شدہ زندگی کے حوالے سے جو سہانے خواب اس نے دیکھے تھے وہ شاید کبھی پورے نہ ہو سکیں، لیکن پھر ایک دن شازیہ خود ہی واپس آ گئی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے شوہر سے اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگی اور نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کا عہد کیا۔ اس کایا پلٹ پر عظیم خوشی سے نہال ہو گیا۔ وہ تو چاہتا ہی یہی تھا کہ شازیہ ایک بار مان جائے، پھر وہ اپنی ساری صلاحیتیں اور تمام توانائییں اسے خوش کرنے اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے وقف کر دے گا۔ اسی دوران شازیہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ چلو اس خوشی کے موقع پر کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ یہ سن کر عظیم فوراً ہی تیار ہو گیا۔ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر باہر نکلے تو عظیم کے گھر والے بھی خوش تھے، تاہم ان کی یہ خوشی وقتی ثابت ہوئی۔ عظیم اور شازیہ رات گئے تک گھر نہ آئے تو انہوں نے فون پر رابطہ کیا، مگر دونوں کے فون بند جا رہے تھے۔ اگلی صبح انہوں نے متعلقہ تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی۔ کافی دن ادھر رہی ہے تو اس نے خود ہی فون اس کو کیا تھا کہ مجھے لے جاؤ، تو جس دن لے کے آیا اگلی رات وہ اس کو ساتھ اپنے لے گئی، مجھے سیر کے لیے لے جاؤ۔ پولیس نے گمشدگی کی اطلاع پر رسمی کارروائی کر کے معاملہ نپٹا دیا تھا، مگر اسی دوران گجرپورہ کے نالے سے عظیم کی لاش برآمد ہو گئی۔ اس اطلاع پر عظیم کے گھر میں مصف ماتم بچھ گئی۔ انہوں نے شازیہ کے گھر والوں سے رابطہ کر کے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو کافی دن سے اپنے چچا کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اب یا تو شازیہ کے گھر والے جھوٹ بول رہے تھے یا پھر شازیہ نے انہیں بھی اندھیرے میں رکھا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، عظیم کے گھر والوں نے شازیہ کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرا دیا۔ ٹائم دیتا جی 10 بجے جانا ہے کھانے تے، انہوں لے گئی تو پھر اپنے یاراں نوں فون کر دیتا، اتنے پارک تے بٹھا کے تے میرے بچے نوں مروا دیتا تے آپ گھر چلی گئی تے میرے بچے نوں انہاں کول مروا دیتا۔ ابھی یہ کارروائی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ابھی ٹریس کرتے ہیں ان کو اور گرفتار کرتے ہیں۔ عظیم تو شادی کے شادیانوں کی گونج ختم ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کے قاتلوں کی گرفتاری سے ہی اس کے خاندان کو سکون ملے گا۔ GFIR کے لیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن افتخار، لاہور۔ جرم کبھی بھی اور کہیں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ارد گرد بھی، اور ممکن ہے اس کی FIR درج ہی نہ ہو، تو ہمیں بتائیے گا، ہم کریں گے درج ہر جرم کی فاسٹ انفارمیشن رپورٹ صرف GFIR میں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے fir@geo.tv۔ آپ ہمیں اپنے موبائل سے کال کر سکتے ہیں 8038 پر۔ ہمیں SMS کرنے کے لیے اپنے موبائل سے FIR لکھیں، اسپیس دیں، اپنا میسج ٹائپ کریں اور 436 پر بھیج دیجئے۔ فیس بک پر ہمارا ایڈریس ہے www.facebook.com/FIR۔ اب آپ GFIR کا SMS گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، بس اپنے موبائل سے FIR لکھیں اور 8001 پر بھیج دیجئے۔ بے فکر رہیں، آپ کا نام کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔